وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی آج کی آیت والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان آیتوں سے، اولئک اصحاب النار، اور وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. قرآن پاک کی اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، ایسے لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو قبول کرنے میں تکبر کرنا. کئی مرتبہ انسان اپنے گناہ میں، تکبر میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، یا اس کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے الفاظ اور اللہ کی نشانیوں کے اندر جو ہے وہ تکبر کرتا ہے، اس کا مذاق کئی مرتبہ اڑاتا ہے. صحیح نہیں ہو رہا ہے. اچھا، تو کئی مرتبہ انسان، کچھ لوگ کچھ زیادہ ایسی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تعریف کرنے والے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے. علم زیادہ کبھی ہو جاتا ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کے اندر کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے. اور تکبر کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی سچ بات نہیں. تو اسی طرح ایک بڑا سائنسدان برطانیہ کا تھا، چند دنوں پہلے فوت ہوا، شاید سال ہو گیا ہے، اسٹیون ہاکنگز کے نام سے. اس نے کہا کہ جی یہ جو کائنات میں بگ بینگ ہوا نا، جس سے یہ سارے ستارے سیارے پیدا ہوئے، وہ کسی بنانے والے نے نہیں بنائے، وہ فزکس نے بنائے ہیں. تو نعوذ باللہ اس نے فزکس کو خدا بنا دیا. سوال کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ اتنی بڑی کائنات جو کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز پہ محیط ہے، یعنی اتنی بڑی ہے کہ اللہ اکبر. اس کا جواب اس کے پاس یہ تھا کہ جی یہ فزکس نے بنایا. اور جو کمیونسٹ تھے انہوں نے کہا، جنہوں نے جو دین سے بیزار تھے، جیسے سوویت یونین کمیونسٹ ملک تھا، چائنا کمیونسٹ ملک، اور بھی چند ملک چھوٹے چھوٹے، اور یہ دو بڑے ملک تھے. تو انہوں نے دین کو بالکل جو ہے وہ کچھ نہ مانا. انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ مخلوق نہیں بنائی. تکبر دیکھیں، انہوں نے کہا خدا نے مخلوق نہیں بنائی، مخلوق نے خدا کا تصور بنا دیا ہے. نعوذ باللہ. اور اسی طرح یہ جو کمیونزم کے بانی تھے وہ کہتے تھے یہ جو ریلیجن ہے نا، یہ افیون ہے، غریب لوگوں کا افیون ہے، ان سے ان کی جان چھڑانی چاہیے. تو دیکھیں لوگوں نے تکبر میں کتنی
عجیب و غریب گفتگو، کتنی عجیب و غریب باتیں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور یہ جھٹلانا ہے، کیوں جھٹلانا ہے؟ یہ جو اسٹیون ہاکنگ کا کہنا ہے فزکس نے بنا دی یہ ساری کائنات کو، یا کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ افیون ہے دین، یا کسی نے کہہ دیا کہ انسانوں نے اللہ کا تصور پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ ساری باتیں یہ تکبر ہے. اگر تو اور یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے، یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ کسی چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو اپنا سچ بتانا چاہیے، یا آپ کو اس کے خلاف دلیل دینی چاہیے. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ جی فزکس نے بنایا ہے اس کائنات کو. اگر تو آپ اللہ کے قرآن کو یا اللہ کے فرمان کو غلط کہنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بتائیں کہ کس نے بنایا ہے اس کائنات کو، اور آپ اس کو پیش کریں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کہنے فزکس نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور ان آیتوں سے جس نے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار. اور دین اسلام نے یہ تو بہت ہی بڑا تکبر ہے. انسان اللہ کی نشانیوں کو ہی نہ مانے اور ان کو جھوٹا کہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑا تکبر بھی پسند نہیں فرمایا. انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے اور اپنی حقیقت کو سمجھے. نہ اس کی آنکھیں اس کی اپنی ہیں، نہ اس کے کان اپنے ہیں، نہ اس کی زبان اس کی اپنی. ہر چیز تو اس کو ملی ہوئی ہے. تو کسی کے پاس ہر چیز اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہو، یا ہر چیز اس کو کسی کی طرف سے بھیک میں ملی ہے، تو وہ کہاں کوئی بڑی بات کر سکتا ہے. اور اس کی کمزوری کا عالم اتنا ہے کہ وہ بیمار نہیں بھی ہونا چاہے گا، اللہ اس کو بیمار کرنا چاہے گا وہ بیمار ہو جائے گا. اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھاتے ہیں کہ تیرے جسم کے اوپر سارا اثر میرے ہاتھ میں ہے. اپنا اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا، اور جس خاندان میں چاہا اس خاندان میں بھیج دیا. تو کہاں کوئی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں؟ نہ اپنی مرضی سے جانا ہے، نہیں جانا بھی چاہیں گے اللہ تعالیٰ بھجوا کے رہیں گے. تو انسان اپنی کمزوری کو دیکھے. اللہ اکبر. اور کبھی کسی کو مال دیا تو کبھی کسی کو مال سے محروم کر دیا، کسی کو دے کے لے لیا اور کسی سے لے کے دے دیا. وہ جسے چاہتا ہے گدا کرتا ہے، گداؤں کو وہ بادشاہ کرتا ہے. تو انسان کے پاس کہاں اتنی ہمت کہ وہ کوئی بڑا بول سکے، اور اس کی عقل بھی تو کام کرے. عقلی طور پہ بھی وہ زیادہ بڑا بولنے کے قابل نہیں. عقلی طور پہ سے بھی وہ سوری طور سے بھی کہ وہ کتنا کمزور ہے، کتنا لاغر ہے، اور کتنا چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کی. ایک وائرس نے تو پوری دنیا کے انسانوں کو ہلا کے رکھ دیا. سوچئے اس دنیا میں ہمارے گرد اربوں وائرسز گھوم رہے. اللہ نے ایک کو ایکٹیو کیا تو سارے جہان پریشان ہو گیا. تو دین اسلام میں اور اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کو پسند ہی نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جن کے اندر تکبر کی رتی بھی نہیں ہے. چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی یہ جھکے ہوئے ہیں. اور یہی سب سے اہم چیز ہے. جس کے اندر عاجزی ہے وہ کامیاب.
اور جس کے اندر عاجزی نہیں، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ناکام ہی ہے۔ اب اگر یہ تکبر اتنی بڑی بہت ہی بری چیز ہے اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے؟ علماء نے تکبر کی نشانیاں بیان کی، اور سچی بات یہ ہے، حدیث کے الفاظ تو یہی ہے کہ تھوڑا بھی تکبر جو ہے نا وہ دین اسلام میں پسند نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص تو جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں اتنا رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوا۔ تو تکبر کی نشانیاں کیا ہے؟ تکبر کی ایک بڑی نشانی، تکبر کرنے والا شخص زیادہ گفتگو کی جس کی عادت ہے، ہر محفل میں جو بس کہے میں ہی گفتگو کروں، میری ہی بات فائنل بات ہے، جو میں فیصلہ کروں وہی فیصلہ فائنل ہے۔ کئی لوگوں میں یہ ہو جاتا ہے، یہی کہتے ہیں بس کسی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کا مشورہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی مشورہ نہیں دے، مجھے ہر چیز پتا ہے۔ جو اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ تکبر کی بڑی نشانی ہے۔ اور عاجز بندہ وہ ہر ایک سے مشورہ کرنے والا، وہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ مشورے پر، اللہ سے استخارہ کرنے پر، دعا سے اللہ سے مانگنے والے پر، اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھ کے ان کے مشورے اور ان کی ذہانت پہ زیادہ اعتماد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو زیادہ گفتگو خوب بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، یہ نشانی ہے تب تکبر کی۔ اس لیے مشائخ جو ہے وہ کم گفتگو سکھاتے ہیں، کم گفتگو جو ہے یہ نشانی ہے عاجزی کی۔ ظاہر ہے جس نے اونچا اڑنا ہے وہ اعلانات خوب اپنی زبان سے اپنے اونچا اڑنے کے کرے گا، اس لیے کئی مرتبہ ہمیں ایسے لوگ پسند ہی نہیں آتے جو ہمیں زیادہ گفتگو نہیں کرنے دیتے، اس لیے دوستی ایسے سے کرتے ہیں جو بس بیٹھ کے ہماری گفتگو، اور جو ہماری گفتگو پہ اش اش کریں، تو یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ دیکھا جب باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، خوب کم گو تھے، زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ کے مریدین آپ کے پاس آتے اور تشریف فرما ہوتے، تو وہ وقت ہوتا تھا نصیحت کرنے کا، مگر اس وقت بھی آپ بھی خاموش، مریدین بھی خاموش، اور بیٹھ کے بس اللہ کی یاد ہوتی۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور آپ کی مجلس میں بیٹھے، انہوں نے دیکھا جی سارے خاموش ہیں، حضرت بھی خاموش ہیں اور مریدین بھی خاموش ہیں، تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت کچھ گفتگو فرما دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا، وہ ہماری گفتگو سے بھی کچھ نہیں سیکھے گا۔ تو یہ خاموشی بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارا وقت ٹر کیا جائے۔ دوسری نشانی تکبر کی، جب انسان سلام میں پہل نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے بری ہے۔ اور ہمارا تکبر ظاہر ہو جاتا ہے، چھوٹے آتے ہیں تو ہم سلام نہیں کرتے، بچوں کو سلام نہیں کرتے، نوکروں کو کئی مرتبہ سلام نہیں کرتے، جن کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تجھ سے، اس کو ہم سلام نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام میں پہل کرنے کا حکم فرمایا، تو اگر یہ ایک عادت آ گئی البادی بالسلام، تو سلام میں پہل کرنے والا بن گیا، بری مل کر اب تیرے اندر تکبر نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، یہ اللہ کے نبی کی مبارک حدیث۔
تو اس لیے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہر ایک کو سلام، اور خود بھی کوشش کریں کہ ہر ایک کو سلام کریں۔ حضرت امام حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے سے پہلے سلام کرنے کی موقع ہی نہیں دیتے، آپ پہلے سلام کر بیٹھتے، چاہے مرید ہو، چاہے کوئی کتنا کم ہو درجے میں، سلام آپ ہی پہلے کرتے۔ ایک حضرت کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا اس مرتبہ میں حضرت کو پہلے سلام کروں گا، ارادہ کر لیا، بلکہ اس نے پروگرام بھی بنا لیا کہ حضرت کے کمرے میں قدم رکھتے ہی سلام کر دوں گا، پہلا قدم رکھتے ہی سلام کر دوں گا۔ اور حضرت کی یہ مبارک عادت کئی سالوں سے، اور اللہ کی شان، اس مرید کا انٹینشن جو ہے وہ اللہ نے حضرت پر کھول دیا۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت نے اندر سے ہی آواز لگا دی السلام علیکم، اور فلاں کا نام لے لیا جو اندر داخل ہونے والا تھا۔ تو اکابرین نے سلام میں پہل کرنے کی اتنی زیادہ ترتیب بنائی۔ تو پہلی نشانی زیادہ گفتگو کی عادت، یہ تکبر کی نشانی۔ سلام میں پہل نہیں کرنے کی عادت، تکبر کی نشانی۔ شہرت کا شوق ہونا، یہ بھی تکبر کی نشانی۔ یہ چاہنا کہ جی مجھے بڑا پسند کیا جائے، مجھے بڑا عالم سمجھا جائے، مجھے بڑا یہ سمجھا جائے، مجھے بڑا ذہین سمجھا جائے، یہ شوق، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ تو شہرت کے لیے قدم بڑھانا، اللہ اکبر، یہ آگ کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ ہمارے اکابرین ڈرتے تھے اس چیز، اور کئی مرتبہ وہ نہیں بڑھانا چاہتے تھے شہرت کے لیے قدم، اللہ پھر بھی ان کو مشہور کر دیتے تھے، تو وہ اللہ کے سامنے روتے تھے کہ میں مشہور کیوں ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، آخرت میں اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کچھ نیک لوگ ایسے جن کو اللہ مشہور کر دیتے ہیں، اور مشہور یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو ترغیب دینا چاہتے ہیں، وہ خود سے انہوں نے وہ شہرت کا لباس نہیں پہنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کر دیا۔ ایسے شخص کے لیے یہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مشہور شخصیت جو ہے وہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا، نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں۔ جس نے خوب اپنی شہرت کی ترتیب بنائی اور شہرت کے پیچھے بھاگا، یہ اس کے لیے ہے۔ تو شہرت کا شوق جو ہے نا، یہ انسان کو پریشان کرنے والی چیز، یہ تکبر کی نشانی۔ اور ہمارے اکابرین شہرت سے بچتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے مناظرے میں بلایا، ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ تھا، اور اسٹیشن پہ لاکھ، ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں لوگ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ شہرت سے ڈرتے تھے، تو آپ اسٹیشن پہ اترنے سے پہلے ایک اسٹیشن پہلے ہی اتر گئے۔ آپ نے کہا یہ لوگ نعرے لگائیں گے اور خوب ہار پہنائیں گے اور ہاتھ چومیں گے، یہ شہرت مجھے نہیں چاہیے، اس لیے آپ اس ڈر سے ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے۔ تو آپ کو لینے کے لیے واقعتاً بہت سارے لوگ آئے تھے، تو کسی نے پہچان لیا کہ حضرت شاید اتر گئے ہوں گے جلدی۔ وہ حضرت کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا حضرت آپ یہاں پہ، لوگ آپ کو اتنا انتظار کر رہے ہیں وہاں۔ فرمائے ان لوگوں کی وجہ سے ہی یہاں ہوں، چند کتابیں کیا پڑھ لی دین کی، لوگ پہچان گئے، ورنہ قاسم اپنے آپ کو ایسے چھپاتا کسی کو پتا ہی نہ چلتا۔ تو شہرت کا شوق بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں سب سے برا یہ ہے کہ انسان کی شوق یہ ہو کہ میری نیکی مشہور ہو جائے، یہ تو بہت ہی پریشان کن صورت ہے۔ چلو کسی نے دنیاوی چیز، کسی نے بڑی فیکٹری لگایا، وہ کہتا ہے میری فیکٹری مشہور ہو جائے، میرا پروڈکٹ مشہور ہو جائے، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی اور گناہ کا کام کرتا ہے، جیسے ایکٹنگ کرتا ہے یا گانا گاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ مشہور ہو جائے، یہ تو پھر بھی چلو گناہ ہی کر رہا تھا اور گناہ کرنے لگا۔
مگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اب وہ چاہ رہا ہے یہ میری نیکی مشہور ہو جائے، وہ تو بیچارہ بڑا محروم ہے، ایک تو نیکی بھی کی، گناہوں کو چھوڑا، اور پھر اس چیز میں پھنس گئے، شہرت کے چکر میں پھنس گئے، اور اس شہرت کی وجہ سے شیطان نے بڑے بڑوں کو گرایا ہے۔ اس لیے انسان چھوڑ دے کہ میں بڑا بننا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی عہدہ اللہ نے دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، یا کوئی بڑا آپ کو ایسی صورتحال مل گئی ہے، تو اللہ کے سامنے ڈرے اور اللہ سے یہی کہیں کہ جی بس میں اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کی رضا۔ چوتھی چیز تکبر کی نشانی، وہ ہے بے ادبی۔ تو تین نشانیاں بتا چکے ہیں۔ تکبر کی ایک نشانی زیادہ گفتگو کرنا، ایک نشانی جو ہے وہ ایک نشانی زیادہ گفتگو کرنا، ایک نشانی سلام میں پہل نہ کرنا، اور ایک نشانی شہرت کا شوق ہونا، اور ایک نشانی ہے بے ادبی کرنا۔ یہ جتنے بھی بڑے ہیں نا، ان کا ادب بہت ضروری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ جس کو یہی سمجھ نہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا ادب تو بہت ضروری۔ ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے کا احترام کیا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کا احترام کیا۔ تو ادب کے مستحق آپ کے والدین سب سے زیادہ، اساتذہ کرام سب سے زیادہ، آپ سے عمر میں جو بڑے ہیں وہ سب سے زیادہ، آپ سے چھوٹے ہیں ان کا بھی ادب کریں۔ اور عام مسلمان اگر کوئی بوڑھا ہے، اس کا ادب تو بہت لازم ہے۔ تو جس کی طبیعت میں ادب ہے، اللہ اکبر، وہ بہت اللہ کے قریب ہے۔ اور جس کی طبیعت میں ادب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس بہت دینی علم کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، بڑوں کو لتاڑ کے رکھتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے، بڑوں سے بے ادبی کرتا ہے، وہ اللہ سے بہت دور ہے۔ وہ اللہ سے اتنا دور کہ اللہ اکبر، ابھی جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ انسان ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، بڑوں کے سامنے آواز اونچی نہ کرے، بڑوں کی بے ادبی سے ڈرے۔ اور اسی طرح تکبر کی ایک بڑی نشانی کہ انسان خدمت کرنے میں اور محسوس کرے۔ انسان چاہے کہ لوگ میری تو خدمت کریں، میں کسی کی خدمت نہ کروں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہے کہ گھر میں ملازم رکھے ہوئے ہیں خدمت کرنے کے لیے، کہ جی سارا دن اب نہیں کر سکتا، کمزوری میرے اندر، یہ ایک عاجزی ہوتی ہے انسان کے، کہ اس لیے رکھا ہے کہ میں کمزور ہوں، بار بار جو ہے وہ اٹھ کے چائے نہیں بنا سکتا۔ یا جیسے کچھ لوگ کام کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے ملازم رکھا ہوتا ہے جو اس کے کام کر دیتا ہے، تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے اگر آپ نے خدمت کرنے والے یوں رکھے ہیں۔ مگر خود خدمت میں آر تکبر کی وجہ سے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں خدمت کروں، یہ تکبر ہے۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محتمم، بہت بڑے مدرسے کے بڑے شیخ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ حضرت اللہ نے بہت کم عمری میں اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے، اور مال پیسہ بھی خوب ہے، وراثت میں بڑا مال ملا ہے، اور شہرت ایسی ہے کہ ہندوستان کی جو پرائم منسٹر اس زمانے میں تھیں وہ بھی ملنے سے بڑا خوش ہوتی تھیں کہ جی میری ملاقات قاری طیب صاحب سے کروا دیں۔ تو نام بھی ہے، مال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، تو حضرت نے کہا حضرت کبھی کبھی دل میں جو ہے نا وہ عجب تکبر آ جاتا ہے، ڈرتا ہوں۔ عالم تھے، بڑے عالم تھے، کہتے ڈرتا ہوں اس چیز سے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس سے یہ تکبر ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کوئی وظیفہ نہیں،
بس آتے جاتے رہا کرو یہاں خانقاہ پر، اور ایک کام کر لیا کرو کہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں بس ان کی جوتیوں کو سیدھا کر لیا، کہ جو شخص خدمت میں آر محسوس نہیں کرتا اس کا مطلب ہے تکبر نہیں ہے. تو یہ جوتیاں سیدھی کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے. اس لیے دور حدیث کے طلباء کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری محدث کبیر، بڑے محدث تھے. تو جو عالم بن رہے تھے نا دور حدیث جن کا مکمل ہو رہا تھا، ان طلباء سے آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو جتنی مرتبہ چاہو عالم بننا بن جاؤ، مگر جب تک بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا نہیں کرو گے تب تک حدیث کی روح نصیب نہیں ہوگی. کہ جب تک خدمت نہیں کرو گے اور خدمت میں آر ہی محسوس ہوتی رہے گی کہ نہیں جی یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں تو چھوٹے لوگوں کے کرنے کے کام، تب تک جو ہے وہ علم ابھی حاصل ہی نہیں ہوا، علم کی روح حاصل نہیں. تو یہ تکبر کی نشانی کہ انسان خدمت کرنے میں اور محسوس کرے. چھٹی نشانی کہ جب انسان کو دوسروں سے ہمدردی ختم ہو جائے، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور آ کے عرض کی اللہ اکبر. اور یہ بھی صحابہ کرام کی بڑی بات تھی کہ اپنے اندر کوئی بیماری دیکھتے، روحانی بیماری، فوراً اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیتے. نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی حل تجویز فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے. تو یہ جو شخص ہمدردی ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے نا، ہر ایک کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، یہ بھی نشانی ہے کہ تکبر نکل چکا ہے. تو تکبر کی چند نشانیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے نجات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس اپنے من کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی مرتبہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، اور کئی مرتبہ ہم اپنے بچوں پہ برس پڑتے ہیں کہ تم نے سلام میں پہل نہیں کی تو متکبر ہے، یا اپنے جاننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں زیادہ گفتگو کرتی ہے یہ متکبر ہے، یا فلاں کو شہرت کا شوق ہے. یہ اس لیے نہیں کہ آپ دوسروں کو بتائیں، یہ ساری نشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم خود اس پہ غور کریں کہ کہیں یہ مجھ میں تو نہیں ہے. یہ دوسروں میں سے اگر ختم ہو بھی گئی اور ہم میں ختم نہیں ہوئی تو کل کو اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان تمام نشانیوں کو ہمارے دلوں سے ختم فرمائے اور ہمیں واقعتاً عاجزی نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں کہ آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ عاجز ترجمہ کرتا ہے پھر مراقبہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان آیتوں سے، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں آگے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب.
الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔